السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، دعوت و تبلیغ کی محنت و برکت کیا ہے؟ تبلیغی جماعت نے دعوت دین کے میدان میں کیا شاندار کارنامے انجام دیے ہیں، مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ خود بھی سنیے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے۔ سامعین، گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ سے تبلیغی جماعت نے دعوت دین کے میدان میں جو شاندار کارنامے انجام دیے ہیں وہ کسی فرد بشر سے مخفی نہیں۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جس کی محنتوں سے اس وقت پوری دنیا میں مسجدیں نمازیوں سے بھری نظر آتی ہے۔ پیشانیوں میں سجدہ کی تڑپ اور جبینوں پر سجدے کے داغ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی مخلص جماعت کی شب و روز کی جد و جہد اور در در کی ٹھوکروں کے نتیجہ میں آج تمدن زاروں اور شہروں سے لے کر صحراؤں اور دیہاتوں تک مسلمانوں کا بچہ نماز، روزہ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے۔ اسی جماعت کی دلسوزی اور دینی دردمندی کے مخلصانہ جذبات اور احساسات نے اس وقت کاشتکاروں، دکانداروں، تاجروں، جاہلوں، بدویوں، ڈاکٹروں، انجینئروں اور نوجوانوں کو سر پر بستر اٹھا کر بے کسوں، بے بسوں، مہاجروں اور خانہ بدوشوں کی طرح سردی کی شدت، گرمی کی تپش، سفر کی مشقت، اہل و عیال کی فرقت، مرغوبات نفس کی قربانی اور عیش و عشرت کی زندگی کو محض دعوت دین کے خاطر ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جس وقت یہ جماعت گاؤں گاؤں، شہر شہر اور دور دراز علاقوں میں بھیکاریوں کی طرح محض دعوت دین کے لیے دستک دیتی ہوئی نظر آتی ہے تو ان کی زندگی پر رشک اور ان کے کام پر روح توجہ کرنے لگتی ہے۔ مگر جو ازلی بدبخت ہیں اور شقاوت ان کا مقدر بن چکی ہے، وہ اس جماعت کو نہ صرف حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ دل آزار تبصروں اور دل خراش تنقیدوں کے تیر و نشتر سے سینوں کو چھلنی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کاش کہ ایسے لوگ تبلیغی جماعت کے کام کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور دعوت دین کی اہمیت پر غور کریں تو ان کو اس واقعی تباہی سے نجات ملے۔ دن میں 5 نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم دعائیہ جملہ امام کی زبان سے نکلتا ہے اور آخر میں دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں نماز با جماعت ادا کرنے والے لاکھوں کروڑوں نمازی آمین کہتے ہیں۔ کاش کہ یہ اعتراض کرنے والے بھی ان مقتدیوں میں کبھی غیر ارادی طور پر ہی شامل ہو جائیں تو یقیناً ہدایت کی یہ دعا ان کے دل کی گہرائیوں میں ہدایت اور دعوت دین کے چشمے جاری کر دیں۔ حضرات، دعوت کا کام سخت محنت طلب اور صبر آزما ہے جس کو ٹھنڈے اور سنجیدہ اسلوب ہی سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک داعی کو جب کبھی مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصہ کی آگ اپنے اندر بھڑکتی نظر آئے اور طبیعت میں جوش ہو تو فوراً سمجھ لے کہ یہ شیطان ہے جو داعی کو اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو۔ پھر داعی ایک مبلغ ہوتا ہے، کوئی کوتوال نہیں۔ داعی کا فریضہ تو صرف اتنا ہے کہ لوگوں کے سامنے دین اسلام کی روشنی کو پیش کرے اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ اب اگر لوگ اس حق کو قبول نہیں کرتے تو نہ کرے۔ داعی کو نہ اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو حق پرست ہی بنا کر دم لے اور نہ ہی اس سلسلے میں اس سے باز پرس ہوگی۔ لہٰذا اس میں خواہ مخواہ نہ پڑے کہ اندھوں کو کس طرح بینا کیا جاوے اور جو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کس طرح دکھایا جائے۔ اگر فی الواقع حکمت الہی کا یہی تقاضا ہوتا کہ دنیا میں باطل پرست نہ رہنے پاتے تو اللہ کو ہم سے یہ کام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کا ایک ہی اشارہ تمام انسانوں کو حق پرست بنانے کے لیے کافی نہ تھا؟ لہذا صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جو روشنی ہمیں دکھائی گئی ہے اس کے اجالے میں خود بھی سیدھی راہ چلتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں سینہ سے لگائیں اور ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، خواہ وہ دنیا کی نظر میں کیسے ہی حقیر ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو اچھی طرح سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ
اور مبلغین حضرات کی محنتیں اور برکتیں اور ان کی محنتوں کے ثمرات اللہ تعالی اس دعوت دین کے کام کرنے والے داعی حضرات کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے اور دعوت و تبلیغ کے مشن کو چہار دانگ عالم میں چمکنے اور چمکانے کی ہم سب کو خوب سے خوب اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔